یہی سوال تھا. دیکھنے میں آیا ہے کہ جو لوگ اسلام قبول کرتے ہیں تو پاکستانی معاشرے کے اندر زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں پیچھے جو گھر والے ہوتے ہیں وہ اس سے بالکل تاکہ کوشش کر دیتے ہیں, اور جب اسلام قبول کرتے ہیں اور میرا بھی خیال ہے مسلمان ان کو ایسے ایکسیپٹ کرتے ہیں جیسے کہ باقی جو پہلے کے لوگ مسلمان ہیں ان کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اسلام قبول نہ کرنے کی سب سے بڑی وجہ یہ بھی ہے تو وہ سمجھتے ہیں نہ میں پیچھے کا رہا نہ آگے کا رہا, اس درمیان میں بیچارہ بہت پریشان رہتا ہے اور بعض شاید ایسی چیزیں بھی ہیں کہ وہ واپس پلٹ جاتے ہیں. آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں, کیا بہتری ہو سکتی ہے, ایسا ہے یا نہیں ہے؟ آپ بالکل مجھا فرما رہے ہیں کیونکہ ہمارا تعلق ہندو معاشرے کے ساتھ ہے. ہمارے طالبان میں تو جڑے ہوئے ہیں, مائگریشن بھی وہیں سے ہوئی, تو وہاں پہ بھی ہمیں اچھوت کی طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے. یعنی لیکن یہ ان لوگوں کے لیے ہے, یہ ان لوگوں کے ساتھ مسائل ہے کہ جو لوگوں کے لیے اسلام قبول کرتے ہیں. جو لوگ اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے اسلام قبول کرتے ہیں, لوگ ان کو نہ بھی ایکسیپٹ کریں تو وہ اپنے رب پہ راضی ہیں. لیکن کہ معاشرتی سطح پہ بات ہو رہی ہے کہ معاشرے میں ایکسیپٹیبلٹی, تو یہ معاشرے کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے. وگرنہ میرا جو ذاتی تجربہ ہے وہ اس سے مختلف ہے کہ میں وہ کرتا ہوں کہ مجھے کچھ جب استاد صاحب سے پوچھا کہ استاد صاحب ایک اچھا مسلمان بننے کے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے, تو انہوں نے آپ کو فوراً شادی کرنا. پتا تھا نوجوان ہے اور اس وقت گھر سے الگ تھلگ ہے, اکیلا ہے, تو کہا کہ شادی کرنا چاہیے. 7 دفعہ مختلف فیملی کی طرف سے ریجیکٹ کیا, اس لیے نہیں کہ شکل و صورت نہیں تھی یا اپنا کوئی ان کے حوالے سے یا اور کچھ مسائل, اس لیے کہ فیملی کرسچن, بیک گراؤنڈ کرسچن, تو یہ ایک بہت سیٹ بیک ہے. لیکن ڈٹے لیں, مجھے پتا تھا کہ اللہ نے اگر مجھے پیدا کیا ہے تو میرے لیے بھی پیدا کیا. اینڈ ناؤ آئی ہیو ناٹ 1 but 2 wives, الحمدللہ. لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ اللہ پہ توکل کرتے ہیں, انتظار کرتے ہیں, کیونکہ وقت سے پہلے اور مقدر سے زیادہ مل نہیں سکتا, تو اس لیے الحمدللہ تو وہ ہوا. پھر امت مسلمہ کے جو لوگ ہیں, جس طرح رسول اللہ کے پاس کوئی نبی نہیں ہے, کتاب اللہ کے پاس کوئی کتاب نہیں ہے, اس امت جیسی کوئی امت بھی نہیں ہے. بس یہ ہے کہ تھوڑا زیادہ جھاٹ پچاٹ کرنے کی ضرورت ہے, ڈسٹنگ ہے, صاف کرنے کی ضرورت ہے, نیچے سے وہ قیمتی جو ہیرا ہے نا وہ نکلے. ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. ان کو بھی پتا کہ ایک نیو مسلم کے ساتھ کیا معاملات کرنے ہیں, کیسے اس کو ٹریٹ کرنا ہے, کیسے اس کو ڈیل کرنا ہے. لیکن الحمدللہ جہاں جہاں ہم نے بات کی ہے, پڑھایا ہے, سمجھایا ہے, انہوں نے بہت اچھا رسپانس دیا الحمدللہ. تو جہاں تک یہ ہے کہ یہ ایک سبب ہے اسلام نہ قبول کرنے کا کہ لوگوں کا رسپانس اچھا نہیں ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو لوگوں کے لیے اسلام قبول کرنا ہی نہیں چاہیے. ان کو تو اللہ کے لیے اسلام قبول کرنا چاہیے. مجھے مسجد سے نکال دیا گیا کچھ خاص معاملات کی وجہ سے کہ آپ فلاں فرقے کی طرح نماز پڑھتے ہیں, تو مسجد سے نکال دیا. مجھے ایک جگہ گھر سے نکال دیا. میں نے استاد صاحب سے پوچھا کہ استاد صاحب یہ جھگڑا ہو رہا ہے. استاد صاحب نے کہا کہ بیٹا رات و آسمان سے ہجرت کر لو, رسول اللہ کی سنت پوری ہو گئی. گھر سے والدین نے کہا تم نے اسلام قبول کیا, یہ لوگ تمہیں صحیح مسلمان نہیں تصور کر رہے, یہ کیا وجہ ہے, کیا معاملہ ہے؟ میں نے کہا کہ مجھے نہیں پتا. کہتے نہیں, یہ کہتے ہیں کہ تم عیسائیوں کے ساتھ رہتے ہو اس لیے ابھی تم صحیح مسلمان نہیں ہوئے. میں نے کہا مجھے نہیں پتا پھر صحیح مسلمان. تو یہ ان کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. لیکن جب آپ اللہ کے لیے اسلام قبول کرتے ہیں تو آپ تنگی, تکلیفیں, پریشانی, مجبوریاں برداشت کر لیتے ہیں. اور یہ اسلام کا حسن ہے. جیسے جیسے آپ پہ آزمائشیں آتی ہیں, صبر شکر کرتے ہیں, اور پھر صبر کرنے کی وجہ سے جب اللہ کا ساتھ, اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے قرآن ان اللہ مع الصابرین, کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں. تو گزارش یہ ہے کہ اگر ساری دنیا بھی چھوڑ دے اور اللہ مل جائے تو سب کچھ مل گیا, اور اگر اس نے اللہ کو چھوڑ دیا اور سب کچھ مل گیا تو اس کا مطلب سے کچھ نہیں. تو اس لیے اسلام صرف اس کو اللہ اور اس کے رسول کے لیے
टर्निंग पॉइंट आपकी लाइफ में क्या ऐसा क्रिएट हुआ जिसकी वजह से आप इस्लाम सर मैं तो एक अच्छा ईसाई बनना चाहता था, और अच्छा ईसाई बनने के चक्कर में ईसाइयों को जरा गौर से तवज्जो कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना शुरू किया। मतलब उसको अच्छी तरह से गौर फिक्र समझ के पढ़ना शुरू किया तो पता चला कि कुछ मसाइल हैं। बस तसव्वुर तौहीद समझ में नहीं आया मुझे कि तसव्वुर तस्लीस 3 एक है और 1 3 है। तसव्वुर सलीम नहीं समझ आता था कि आदम अलैहिस्सलाम से लफ्ज़िश हुई और कुर्बानी मसीह अलैहिस्सलाम ने सलीब पर चढ़ के दी। तो उसके बाद इब्नुल्लाह का अकीदा जो था ये मुझे समझ नहीं आई कि जिस तरह ईसाईयत का अकीदा ये है कि मसीह अल्लाह का बेटा है और अपने बेटे को उसने जो है वो इतना महबूब रखा कि इंसानियत के हवाले के लिए। तो ये बुनियादी चीज़ें थी। उसके बाद भी इस्लाम कबूल करने का कोई इरादा नहीं था, पता ही नहीं था इस्लाम का। मैं तो हिंदू मत, सिख मत और जुडाइज्म को पढ़ रहा था। उसके बाद फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस्लाम की तरफ जब आया तो मुसलमानों की तरफ से तो निकाल दिया गया कि तुम इस्लाम कुरान को कैसे पढ़ सकते हो, तुम तो उसको हाथ नहीं लगा सकते, तो पढ़ोगे कैसे? मैंने कहा मैं क्यों नहीं हाथ लगा सकता? उन्होंने कहा आप क्योंकि आप ईसाई हैं, आप इसे हाथ नहीं लगा सकते। तो उस वक्त मुझे रियलाइज हुआ कि अब मुझे कुरान मजीद पढ़ना है। देखते हैं कि इसमें हमारे खिलाफ क्या साजिश है। एक डॉक्टर मिलर थे, डॉक्टर मिलर को प्रोजेक्ट मिला था कि आपने कुरान की गलतियां निकालनी है। 1 साल लगा था उनको कुरान की गलतियां तलाश करने के लिए। आजकल उनका नाम डॉक्टर अब्दुल अहद है। तो मैं भी यानी कुरान में जो है वो ये देखने के लिए उसको पढ़ना शुरू किया कि देखें तो सही कि इसमें प्रॉब्लम क्या है, मसाइल क्या है, क्यों हम इसको नहीं पढ़ सकते। तो जब उसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तौहीद का रिफ्लेक्शन है, हक़ाइक़, अल फुरक़ान, सदाकत और मुआमलात, आखिरत की कामयाबी, दोज़ख से निजात के नुस्खे, भड़का देने वाली आग, जन्नत की नेमतें, ये जब सारी चीज़ें सामने आई तो पता चला कि नहीं यहाँ ये है वो। एक डॉक्टर सारा मतलब सादर मोहतरम की शेर पढ़ा करते थे कि नगमा वही है नगमा के जिसको रूह सुने और रूह सुनाए। खासकर जो तालिब अरवा होती हैं यानी जिनके अंदर प्यासी रूहें होती हैं, कुरान उनको बिल आखिर सैराब करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह यही हुआ कि रसूलुल्लाह की सीरत पढ़ी, सीरत पढ़ने के बाद मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था मां सिवाय इस्लाम के। असल में देखिए आपका कॉन्फिडेंस लेवल ये होना चाहिए कि जिस चीज़ को आपने पढ़ा है उसे कबूल किया है, उसको एक्सेप्ट किया है और उसके बारे में आप इतने कॉन्फिडेंट हैं आप दावत दे ही उस चीज़ की सकते हैं जिसके बारे में आप कॉन्फिडेंट हैं। और उसमें अगर फिर आपको सेटबैक आता है तो व्हाट, यानी अगर आपको कामयाबी और कामरानी नहीं मिलती तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी देखिए, नजरान से वक्त आता है, नजरान का वक्त कहता है कि हमें बताइए कि ये 3 चीजें क्या हैं। उसमें पूछा था वो 7 स्लीपर्स के बारे में, सहाबे कहफ के बारे में, रूह के बारे में पूछा, एक और चीज थी उसके बारे में पूछा। तो रसूलुल्लाह ने फरमाया कि बताऊं, वही रोक दी गई। 15 दिन तक जो है वो वही का नज़ूल नहीं हुआ और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शदीद परेशानी में थे। आपने फरमाया कि मैं कल बताऊंगा, लेकिन जब वो आते होंगे और आपको नहीं पता था तो क्या आपके जज्बात एहसासात कैफियत होगी। फिर अल्लाह ने उम्मत मुस्लिमा को भी बताने के लिए, समझाने के लिए आयतें नाज़िल की कि मोहम्मद जब आप मुस्तकबिल का कोई इरादा करें तो इंशाअल्लाह कहेंगे, एजुकेशन भी होगी, वो मामला हल भी हो गया। तो अगर मुझसे वो पूछता है सवाल तो मैं, दूसरी बात यह है कि हम अपनी दावत का खत्मी नतीजा ये निकालते हैं क्या अब इसको मुसलमान हो ही जाना चाहिए या इसको सही तरीके से मुसलमान बन जाना चाहिए। तो मेरे अजीज ये मुमकिन नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कायनात के सबसे बेहतरीन दाई, नबी, रसूल, उस्ताद, मुअल्लिम, मुबल्लिग, लेकिन अपने महबूब चचा को कहते हैं कि चचा जान मेरे कान में ही कहते नहीं पढ़ते। इससे पता चलता है
کہ ہدایت صرف میرے اللہ کے اختیار میں ہے. ہمیں پہنچانے والا بنا کر بھیجا گیا ہے, ہمارے دل میں پہنچا دینا ہے. اس لیے ہر عالم, ہر مبلغ یہ کہتا ہے وما علینا الا البلاغ المبین, ہمارے ذمے تو کھلا کھلا پہنچا دینا تھا. یہ صرف ایک نبی کا معاملہ نہیں ہے. ایک مسلمان, کئی ایسے انبیاء علیہ السلام آئیں گے کہ جن کی امت میں صرف ایک دو افراد ہیں. انہوں نے کتنا کتنا کام کیا ہو. نوح علیہ السلام کی 900 سال کی دعوت و تبلیغ میں 150-200 افراد ہیں. تو ہم تو کوئی چیز ہی نہیں ہے. تو ہمارا کام, پنجابی کے کچھ اشعار ہے کہ مالی دا کم پانی لانا پر پر مشکاں پاوے تے مالک دا کم پھل پھول لانا لاوے یا نہ لاوے. ہمارا کام, مؤذن کا کام اذان دینا ہے, نماز کے لیے کوئی آئے نہ آئے, مؤذن کی ذمہ داری. کیا وجہ ہے کہ آج کل ہمارے میں تحمل برداشت, ہم اس محفل میں بیٹھے ہوئے اب ایمان کی کیفیت کچھ اور ہے, لیکن جیسے ہم باہر جائیں گے ایک آنکھ سونے کے دوسرے نکل جائیں گے. یعنی دنیا داری میں اتنا غرق ہو چکے ہیں, اس لیے نکلنے کی کیسے ہم نکل سکتے ہیں تاکہ نوجوان. بالکل, اس کے لیے بالکل سیدھا سادہ اور آسان سا حل ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا مستقل حکم ہے قرآن مجید میں کہ کونوا مع الصادقین, سچے لوگوں کے ساتھ جڑ جائیے. یہ اللہ کا مستقل حکم ہے. اور سچے نیک صالح دیندار علماء کرام مفسر محدث متکلم, ان لوگوں کی مجلسوں میں بیٹھیے, ان کے ساتھ رہیے. میں نے اپنے تاثر پوچھا کہ باجی اللہ کیسے اور کہاں ملے, تو وہ فرمانے لگے کہ گندم کہاں ملتی ہے. میں نے کہا کہ بلا منڈی. کہتے سبزی کہاں ملتی ہے. میں نے کہا سبزی منڈی میں. کہتے اللہ بھی پھر اللہ والوں کی مجلس میں ہی ملے گا. تو بھائی اگر اللہ کا ساتھ چاہتے ہیں, اگر اللہ کا قرب چاہتے ہیں, اللہ کی معیت چاہتے ہیں, اللہ کا احساس ادراک چاہتے ہیں, اللہ کا فہم چاہتے ہیں, تو پھر اللہ والوں میں گئے. نہیں, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو ہے وہ سارا دن ہم بازار میں آواز میں گئے چھوٹا بیچنے کے لیے, لیکن جو ہے وہ تقاضا بالکل ایسے ہی ہے کہ جس طرح ہم بیج تو لگائے کھیرے کا اور اس سے ایکسپیکٹیشنز یہ ہو کہ آم اگے, ایسا ممکن ہے. تو جتنا بازار کے یعنی جتنی زندگی کے لیے رزق ضروری ہے اتنا وقت بازار میں گزاریے, باقی مساجد میں گزاریے, مدارس میں گزاریے, قرآن کے ساتھ گزاریے, تفسیر کے ساتھ گزاریے, حدیث کے ساتھ گزاریے, اللہ کے ساتھ خلوت میں جو ہے وہ باتیں کیجیے, تہجد میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ باتیں کیجیے. آج امت مسلمہ کی حیرانی میں آپ کو بتا دوں کہ میری آج تک کوئی دعا ایسی نہیں ہے کہ جو پوری نہ ہوئی. الحمدللہ میری آخری دعا میری امی کے حوالے سے تھی. میری امی نے بھی اسلام کی دی الحمدللہ. اور آج جب مسلمان کہتا ہے کہ میں پریشان ہوں, تنگ دست ہوں, بدحال ہوں, بے حال ہوں, تو میں کہتا ہوں کہ ایک آپشن تو یہ ہوتا ہے کہ آپ اللہ سے مانگیں اور اللہ آپ کو دے یا نہ دے. لیکن دوسرا آپشن یہ ہے کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے بندے ہیں کوئی کہ جن کی کوئی تنگی تکلیف پریشانی مجبوری ہے, کوئی حاجت روائی ہے, کوئی مشکل کشائی ہے, کوئی رزق سے پریشان ہے, کوئی رشتوں سے پریشان ہے, بیماریوں سے نجات چاہتا ہے, کوئی ہے میرا بندہ. لیکن اس وقت ہم سو رہے ہوتے ہیں, تو اس وقت اٹھیے, اللہ سے باتیں کیجیے. اور جب ظاہر ہے کہ زندگی کی آپ و تاب میں جب صبر کی ڈیفینیشن نہیں پتا ہو, جب صبر کے اجر و ثواب سے نہ آری ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھو, میرے فرمایا کہ دیکھو اگر تم پہ کوئی ظلم کرے تو اتنا ہی بدلہ لینا جتنا اس نے ظلم کیا, اس سے زیادہ نہیں. اور اگر تم معاف کر دو تو واللہ یحب المحسنین, اللہ احسان کرنے والوں کے ساتھ تم محبوب رکھتے ہیں. تو ہم کس طرح معاف کریں گے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان اللہ مع الصابرین, کہ اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو صبر کرنے والے ہیں. تو جب صبر کرنے کی ڈیفینیشن نہیں پتا تو صبر کیسے کریں؟ تو بات واضح ہوگی نا کہ اللہ والوں کی مجلس میں ملیں گے. اور صبر, جب صبر کے اجر و ثواب کا پتہ ہوگا, اسکول سے پتہ ہے کہ ایوارڈ اور سب سے اچھی پوزیشن نمبروں پہ آتی ہے, تو نمبروں کے لیے دوڑ لگاتے ہیں. اور جب پتا ہے کہ اللہ مل جائیں گے صبر کی صورت میں, تو صبر کرنا آسان ہے.
बारकल्लाह फीकुम, अल्लाह सुब्हानहू व तआला दुआ है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारा आना बैठना खाना पीना अल्लाह सारा कबूल मंजूर फरमाए।